لیکن انشاءاللہ حجت تمام کر رہے ہیں ہم۔ زنجیر زنی، کما زنی، خونی ماتم اور شرٹ اتار کے، قمیص اتار کے اس ماتم پر مراجع عظام کی کیا رائے ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ جی اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے خونی ماتم کا کوئی اس طرح نہیں ہے اتھینٹک کہ کوئی خود اہل بیت نے خون نکالا ہو یا کسی کو حکم دیا ہو، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے حرام ہونے کا علم، یقین یا پتہ نہ ہو، اس وقت تک وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدے کلیہ کے تحت زنجیر زنی حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر پھر سوال کیا گیا جی یہ کب سے ہے، تو اس کے بارے میں ایک تاریخ بھی بتا دیں کہ امام علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے خط لکھے تھے یمن کی طرف، بصرہ کی طرف اور بحرین کی طرف۔ وہاں کے جو شیعہ تھے ان کو بلایا تھا کہ آئیے ہم کربلا کی طرف نکل رہے ہیں اور میری نصرت کیجیے۔ تو قافلہ بحرین بصرہ سے گزرا، بصرے کے مومنین بھی ساتھ ہوئے، اور کربلا جب پہنچے تو 9 دن گزر چکے تھے، یعنی 19 محرم الحرام کو یہ قافلے پہنچے، فوجی پہنچے مولا کا ساتھ دینے کے لیے۔ آ کے پتہ چلا مولا شہید ہو چکے ہیں۔ بنو اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر پھر قبر پہ ان لوگوں نے اپنی تلواریں نکال کے اپنے سروں پر ماتم کیا تھا اور خون نکالا تھا۔ اس چیز کو ذکر کیا ہے ناسخ التواریخ میں محب الدین طبری نے صفحہ نمبر 272 پر۔ اس کے بعد کسی معصوم علیہ السلام نے اس چیز سے منع نہیں کیا کہ آپ کا یہ فعل غلط ہے۔ تو جب یہ معصوم کسی چیز کو غلط نہ کہیں، ان کے دور میں وہ چیز ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز پر راضی ہیں یا یہ کام حلال ہے۔ اس چیز کو اگر آپ نہیں مانتے کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوتے ہیں تو ایک روایت ہے اویس کرنی اور اہل سنت کے نزدیک ایک اور صحابی کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی اس کی بھی سند درست نہیں ہے یا یہ واقعہ مستند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی اگر آپ نہ مانیں۔ اس کے بعد روایت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے پیشانی ماری تھی جب مولا کے قتل کے صدمے میں، تو ان کا خون نکل آیا تھا۔ اس چیز کو بھی لوگ نہیں مانتے۔ یہ روایت بھی بحار الانوار اور دیگر کتب میں موجود ہے، اس کا حوالہ بھی ہم دے چکے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے دور میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، ایک مومن نے مصائب مولا حسین میں اٹھ کر اپنے سر کو دیوار میں مارا اور خون نکل آیا، تو مولا نے اسے غلط یا برا بھلا نہیں کہا۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ ان چیزوں کو آپ نہیں مانتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ استدلال ہے جو مراجع عظام نے کیا ہے، اور انہوں نے اس جواز کی چیز کو کہ جواز جائز ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روایات بھی ہیں آپ پیش کی ہے۔ آپ اس چیز کو اگر نہیں مانتے، کہتے ہیں غلط ہے، مستند نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کے بعد آپ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ امر محبوب ہوتا تو امام خود کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں آپ سے گزارش ہے کہ امام علیہ السلام نے تو جلوس بھی نہیں نکالے تھے، ماتمی دستے بھی نہیں نکالے تھے، پھر ہم سب نکالنا چھوڑ دیں، پھر حسین حسین کرنا چھوڑ دیں، جس سے حسینیت کا پرچار ہوا، جس سے شیعت پھیلی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو اہل بیت کریں وہی ہمارے لیے کرنا جائز ہے، باقی حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام تو کافی عرصہ ظالموں کے شکنجے میں رہے ہیں، ان کے بس میں مجلس ہوتی کروا لیتے، نہیں تو گھر میں چاندہ صاحب کو، پردے دار خواتین کو بٹھا کے مجلس کر لیتے تھے۔ اس کے بعد جی آپ کہتے ہیں کہ جی اس پر حرام کی دلیل نہیں ہے، لیکن شریعت یہ تو کہتی ہے آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں تو پھر ماتم کرنا بھی خود کو نقصان پہنچانا ہے، مجلس میں بھی جانا خود کو نقصان پہنچائے، کیونکہ وہاں دھماکے بھی ہو رہے ہیں، قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، شیعوں کو مارا جا رہا ہے، اور خود مجلس پڑھتے ہوئے کافی خطبہ بیچارے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کو مجلس پڑھنا چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طرح ماتم کرتے ہیں، خون تو نکل آتا ہے ماتمیوں کا، پھر ان کو ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے، خود کو نقصان پہنچانا۔ تو ہر وہ چیز جو خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے وہ حرام نہیں ہے شریعت میں۔ جس طرح آپ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ آپ گئے، آپ کو پتہ ہے بھگدڑ مچتی ہے ہر سال، اور سعودی حکام بھی بعض اوقات بندوں کو قتل کروا دیتے ہیں، جس طرح واقعہ ہوا تھا، کرینوں کے ذریعے ٹرکوں پر لاشیں ڈالی گئی تھیں، تو پھر آپ حج کرنا بھی چھوڑ دیں۔
تو ایسا ہر امر جس پہ آپ کو ضرر کا خدشہ ہو وہ حرام نہیں ہے شریعت میں۔ اور یہ وہ امر ہے حسینیت، حسینیت کا پرچار، جس میں اہل بیت علیہ السلام نے جائز قرار دیا ہے کس چیز کو، کہ آپ بکا بھی کر سکتے ہیں، جزا بھی کر سکتے ہیں۔ اور جزا کا معنی ہم بتا چکے ہیں، جزا سے مراد یہ کہ بال نوچنا، اپنے اوپر اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مولا حسین علیہ السلام پر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مراجع عظام کر فرماتے ہیں کہ جزا میں اگر خون بھی نکل آتا ہے یا آپ خونی ماتم کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے ذکر کی۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا مولا سجاد کو کہنا کہ آپ خود کو اتنا زیادہ تکلیف دیتے ہو تو آپ ایسا کیوں کرتے ہو، تو مولا کہتے ہیں میرے بس میں نہیں رہتا۔ تو یہاں بھی حسینیت میں جس طرح جناب عابس شاکری مولا کے صحابی ہیں مولا حسین کے، انہوں نے اپنی درع اتار کے پھینک دی تھی، تو ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے، حل جننت یا عابس، کیا عابس آپ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حب الحسین جننی، کہ محبت حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ تو وہ بھی تو انہوں نے درع اتار کے جو پھینکی تھی تو وہ خودکشی کے مترادف ہے کہ جی ابھی وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن خون بہانے کے بارے میں شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مراجع عظام نے ان کو جائز قرار دیا ہے۔